الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس باب شروط الصلاۃ، نماز کی شروط کے حوالے سے کچھ احادیث باقی ہیں، انشاءاللہ ان کو آج ہم مکمل کرنے کے بعد باب سترۃ المصلی، باب سترۃ المصلی انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت مطرف ابن عبداللہ الشخیر رحمہ اللہ تعالی ان کی حدیث ہے، پڑھیں آپ میں سے کون پڑھے گا حدیث؟ وَأَن مُطَرِّف، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن شخیر شخیری عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیر کعزیر المرجل من البکاء، اخرجہ الخمسۃ الا ابن ماجہ وصححہ ابن حبان۔ جی، تو یہاں پہلی حدیث آج ہمارے پاس حضرت مطرف ابن عبداللہ الشخیر، جو کہ اپنے والد عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت مطرف جو ہے یہ بنو عامر سے ہیں، بنو عامر سے اس وجہ سے انہیں العامری کہتے ہیں، اور بصرہ میں رہنے والے تابعین میں سے ہیں، ثقہ تابعی ہیں۔ ان کے والد صحابی ہیں عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے والد جو عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن شخیر، ان سے ان کے تین بیٹے بیان کرتے ہیں، ان سے ان کے تین بیٹوں نے احادیث ان سے لی ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس یہاں مطرف ہے، مطرف ابن عبداللہ، اور دوسرے یزید ہیں، اور تیسرے ہانی ہیں، تیسرے ہانی ہیں، تو تین بیٹے ان سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث مطرف سے ہے، مطرف ابن عبداللہ الشخیر۔ ان کی وفات 95 میں 95 ہجری کو ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ ثقہ ہے۔ یہ حدیث جو باب کی حدیث ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، احمد ابن خزیمہ اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، امام مسلم کی شرط پر ہے۔ امام حاکم، ابن حبان، ابن خزیمہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے عزیزن کا عزیز المرجلی۔ عزیز جو ہے یہ سینے کے اندر سے جو رونے کی آواز اٹھتی ہے اسے کہتے ہیں، اور یہ آواز تقریباً ہنڈیا کے ابلنے کی آواز کی طرح چونکہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اسے تشبیہ دی گئی ہے ہنڈیا کے جوش مارنے کی آواز کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز میں خوف خدا، خوف الہی سے رویا کرتے تھے، تو آپ کے سینے سے ایسی آواز اٹھتی تھی جیسے ہانڈی کے جوش مارنے یا ابلنے کے وقت جو ہے وہ پانی کے اندر سے آواز آتی ہے۔ تو عزیزن، یہ رونے کی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز کے ساتھ، کا عزیز المرجل، جیسے ہنڈیا کے جوش مارنے یا ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مطرف اپنے باپ عبداللہ ابن شخیر، مطرف ابن عبداللہ اپنے باپ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وفی صدری، اور آپ کے سینے میں عزیزن، آواز تھی، کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈی کے جوش مارنے یا ابلنے کی آواز ہوتی ہے، من البکا، رونے کی وجہ سے۔ اخرجہ الخمسۃ، اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، الا ابن ماجہ، ابن ماجہ کے علاوہ، یعنی ابن ماجہ کو آپ نکال دیں تو باقی چار رہ جاتے ہیں، ائمہ اربعہ اور امام احمد بن حنبل، وصححہ ابن حبان، اور اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خوف الہی کے سبب نماز میں رونا نماز کو نہیں توڑتا، اور یہ نماز کے منافی نہیں ہے، نماز کو باطل نہیں کرتا، کیونکہ یہ کلام میں سے نہیں ہے، اس کلام میں سے نہیں ہے کہ جس کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ خشوع خضوع اور خوف الہی کے آثار میں سے ہے، بلکہ یہ خشوع خضوع اور خوف الہی کے آثار میں سے ہے۔ خوف الہی کے علاوہ کسی اور وجہ سے رونے سے نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں، اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف، یعنی کسی اور وجہ سے رونا کیسے آ سکتا ہے؟ مثلا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو کسی نے اس کو آ کر خبر دے دی کہ آپ کا فلاں فوت ہو گیا ہے، یا کوئی پاس باتیں کر رہا ہے کسی کے فوت ہونے کی، یا کوئی اور اس کو غم لاحق ہے جس وجہ سے اس کو اپنا غم یاد آیا، تو جس غم کی وجہ سے وہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے اور اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یا اس کے سینے کے اندر سے وہ آواز آتی ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے خوف الہی سے رونے کی وجہ سے آواز آتی تھی۔ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ یہ رونا کلام میں سے نہیں ہے، اور اس سے نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوتی، نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، بشرطے کہ انسان روکنے کی کوشش کرے، بشرطے کہ انسان روکنے کی کوشش کرے۔ تو جو انسان کے جب انسان کے کنٹرول میں نہ رہے
تو اس وقت وہ انسان کی نماز پر اثر انداز نہیں ہوتا وہ رونا، چونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ قاعدہ اور اصول ہے جو ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے۔ اس حدیث سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے سامنے رونے اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے اور خوف الہی جو ہے وہ اس کا استحضار کرنے کا بیان ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک اور بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بطور مثال کے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ادنا کو اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اعلیٰ کو ادنا سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کو ہنڈیا کے ابلنے یا ہنڈیا کے جوش مارنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو نعوذ باللہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہانڈی کے ساتھ یا ہانڈی کے جوش مارنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، لیکن مسئلے کو صرف سمجھانے کے لیے یا بطور مثال کے اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کوئی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں، کسی اعلیٰ چیز کو ادنا کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے کر بطور مثال کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا اس ہنڈیا کے ابلنے یا اس کے جوش مارنے کی آواز کی طرح ہی ہے، یعنی اس طرح ہے، ایسا ہرگز نہیں، صرف ایک مثال بیان کرنا اصل مقصود ہے۔ آگے ہمارے پاس 224 حدیث ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ عائشہ آپ پڑھیں، عائشہ بی بی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائی وابن ماجہ۔ احسن۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں راوی حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا تفصیلی تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب لا تعداد اور بے شمار ہیں، لا تعد ولا تحصى۔ قالا کہتے ہیں کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، یہ حدیث جو ہے اس کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں بھی اختلاف ہے، کچھ اس کے اندر مجہول راوی ہیں، کچھ متکلم فی ہیں، اور اس حدیث کی سند میں بھی کلام ہے، سند میں بھی تقدیم و تاخیر ہے، اور اس کے متن میں بھی اختلاف ہے۔ متن میں اختلاف کیا ہے؟ متن میں جو ہے تنحنحا، یہ اصل میں تھا تسبحا یا تسبیح، یعنی تسبیح کا ذکر تھا، تو راویوں نے اس کو تنحنحا یعنی وہ کنگورا مارنے یا اس کے قائم مقام آواز نکالنے کی جو ہے وہ آواز نکالنا سمجھ لیا، حالانکہ اس سے مراد تسبیح کرنا مراد تھا، جیسا کہ بعض علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ مدخلانی، حضرت علی فرماتے ہیں کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلانی، یہ مدخلان جو ہے یہ ظرف ہے، لیکن ظرف زمان یا مکان اس میں اختلاف ہے۔ کیا یہاں مدخلان سے مراد دو داخل ہونے کے دروازے مراد ہیں، دو داخل ہونے کی جگہ مراد ہیں، یا دو داخل ہونے کے اوقات ہیں؟ یعنی احتمال دونوں کا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دو مدخل تھے، یعنی یا تو دو داخل ہونے کے دروازے، ایک داخل ہونے کا ایک نکلنے کا، یا پھر دو اوقات تھے کہ جن اوقات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ جا سکتا تھا، مجھے اجازت تھی کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ داخل ہو جاؤں، اور اجازت طلب کر کے جاتے تھے یقیناً، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں مدخلان سے مراد دو اوقات ہیں، یہ ظرف زمان ہے، یہ ظرف زمان ہے، یعنی زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دو اوقات ایسے تھے جن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوتی تھی اور میں ملاقات کر سکتا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو جو اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیے ہوئے تھے، ایک رات کو تھا اور ایک دن کو تھا۔ ہم اس مسئلے میں اختلاف تو تب کریں کہ جب حدیث صحیح ہو اور دوسری صحیح حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، حدیث کے اندر کلام ہے بہرحال، لیکن ہم صرف اس کا معنی جاننا چاہ رہے ہیں کہ مدخلان سے کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ، تو جب میں اللہ کے نبی کے پاس آتا، وَهُوَ يُصَلِّي، واو یہاں حالیہ ہے، واو یہاں حالیہ ہے، اس حال میں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے، تنحنح علی، تو اللہ کے نبی مجھے کھنگورا مارتے، یعنی آواز نکال کے مجھے اجازت دیتے۔ آپ حضرت علی جب اللہ کے نبی کے پاس داخل ہوتے تو اجازت طلب کرتے تھے کہ اللہ کے رسول میں آ جاؤں آپ کے گھر میں، تو آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ تنحنح یعنی کھنگورا مارتے، یا آپ جو ہے وہ کوئی ایسی آواز نکالتے جیسے ہمارے ہاں اس طرح کر کے آواز نکالتے ہیں ہم۔ تو ویسے اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو حدیث میں کلام ہے، اور یہ گزشتہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی بخاری مسلم کی، اس صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو لقمہ دینا چاہے یا کوئی زوری بات کرنا چاہے تو تسبیح کرے، مرد تسبیح کریں اور عورتیں جو ہیں
وہ تالی بجائیں گی، عورتیں تالی بجائیں گی اور مرد جو ہے وہ تسبیح کریں گے، یہ اس حدیث کے خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تنحنہا اس میں اصل میں تسبحہ یا تسبیح اس کے اندر مراد ہے، راوی کو سمجھنے میں غلطی لاحق ہوئی، راوی کو سمجھنے میں غلطی لاحق ہوئی۔ اللہ کے نبی تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ، اس طرح کی کوئی تسبیح کی جا سکتی جیسا کہ ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ المہم حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوران نماز کنگورا مارنا نماز کو باطل نہیں کرتا یا اس طرح کی آواز نکالنا، لیکن افضل یہی ہے کہ تسبیح کہی جائے، کیونکہ تسبیح کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث صحیح ہیں جبکہ اس حدیث میں کلام ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حدیث میں تنحنہا بھی اصل میں تسبیح ہی تھا، لیکن بعض راویوں نے اسے تنحنہ سمجھ لیا اور اس کو اس طرح بیان کر دیا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دوران نماز کلام جائز نہیں، دوران نماز کلام جائز نہیں، کیونکہ اگر جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر اجازت دے دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام بول کر اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن جب بولنا جائز نہیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی جگہ پہ جو ہے وہ کنگورا مارتے تھے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ کوئی آواز نکالتے یا اشارہ کر دیتے یا تسبیح کرتے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ نماز جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نفلی نماز ہوا کرتی تھی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز نفلی نماز ہوا کرتی تھی، کیونکہ فرائض تو اللہ کے نبی مسجد میں باجماعت ہی ادا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہمارے پاس ہے 225 25 نمبر حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی، پڑھیں آپ میں سے کون پڑھے گا؟ احسان پڑھیں آپ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه۔ یہاں ایک نیا مسئلہ بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا دوران نماز اسے سلام کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی سلام کہے نماز پڑھنے والے کو تو کیا اس پر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ اور اگر سلام کا جواب دینا لازم ہے تو وہ کس طرح دے گا؟ یہ اس مسئلے کے حوالے سے حدیث یہاں ذکر کی گئی ہے، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ قالا فرماتے ہیں قل تو میں نے کہا، یہ حدیث جو ہے اس کو امام ابو داؤد ترمذی وغیرہ نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے، حدیث یہ صحیح ہے، حدیث کے الفاظ بھی واضح ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قلت لبلال، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے آپ نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، یرد علیہم، آپ ان پہ جواب دیتے تھے، حین یسلمون علی، جب صحابہ آپ کو سلام کہتے تھے، یعنی اگر اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے اور صحابہ اگر آپ کو سلام کہتے تو آپ کیسے جواب دیتے تھے؟ وہو یصلی، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، یعنی اگر دوران نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام سلام کہتے یا آپ پر سلام پڑھتے تو آپ کیسے جواب دیتے تھے؟ قالا، تو حضرت بلال کہتے ہیں، یقول ہکذا، آپ ایسا کرتے تھے، آپ ایسے کیا کرتے تھے، وبسط کفہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھولا، یعنی اپنے ہاتھ کو کھول کر اشارہ کیا، یعنی اگر مثلا قیام کے اندر ہیں تو آپ ایسا کرتے تھے، مطلب ایسے ہاتھ کا اشارہ کر دیتے تھے، اسی طرح اگر تشہد میں ہوتے تو ایسے کر دیتے، یعنی اپنے ہاتھ کا اشارہ۔ بعض حدیث میں انگلی کا اشارہ بھی ثابت ہے، بعض حدیث میں انگلی کا اشارہ بھی ثابت ہے، بعض حدیث میں پورے ہاتھ کا اشارہ، یعنی ایک انسان ایسے قیام میں کھڑا ہوا ہے تو ایسے اشارہ کر دے، ایسے اشارہ کر دے، اپنے ہاتھ کو تھوڑا اٹھا کر ہلا کر ایسے کر کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے سلیوٹ مارنا ہے، ایسے سلیوٹ نہیں مارنا، مطلب یہ کہ ایسے ہاتھ کا تھوڑا سا اشارہ کرنا یا انگلی کا اشارہ کر دینا بھی کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت بلال، یقول ہکذا، آپ ایسا کیا کرتے تھے، وبسط کفہ، اور آپ نے انہوں نے اپنی ہتھیلی کو پھیلایا، اپنی ہتھیلی کو کھولا یا پھیلایا۔ اخرج ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، والترمذی، اور ترمذی نے وصححہ، اور امام ترمذی نے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ویسے اسلام کے جواب دینے کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ حافظ ابن حجر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ احادیث کیوں نہیں نقل کی،
حالانکہ وہ صحیح مسلم کے اندر ہے. اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ باب امام نووی نے قائم کیا ہے کہ یہ باب ہے نماز میں کلام کو ترک کرنے اور منسوخ ہونے اور سلام کا اشارے سے جواب دینے کا باب قائم کیا امام نووی نے کہ نماز میں کلام کی حرمت اور سلام کا اشارے سے جواب دینے کا بیان. اس طرح کر کے تقریباً باب ہے اور اس کے نیچے انہوں نے حدیث ذکر کی ہے. لیکن واللہ عالم شاید مصنف کے علم میں وہ حدیث نہ ہو یا کسی اور وجہ سے اس کو واضح نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو. المہم صحیح مسلم کے اندر بھی دوران نماز سلام کا جواب دینے کے بارے میں احادیث جو ہے وہ موجود ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ ثابت ہے, مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہے. حدیث میں نمازی پر حالت نماز میں سلام کہنے کے جواز کا بیان ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ سلام کہتے تھے. بعض علماء نے کہا کہ حالت نماز میں نمازی کو سلام کہنا مکروہ ہے. یہ حنفیہ اور بعض علماء کا قول ہے. انہوں نے دو چیزوں کو دلیل بنایا ہے اس مسئلے میں کہ نمازی کو دوران نماز جو ہے وہ سلام کا جواب اسلام کہنا یہ مکروہ ہے. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلی تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے نمازی کو تشویش لاحق ہوتی ہے, یعنی نمازی کی نماز میں تشویش واقع ہوتی ہے, خلل واقع ہوتا ہے, اس کے خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے. جب ایک بندہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو, ایک بندہ اوپر سے آ کر کہے السلام علیکم, تو بندہ ایک طرف متوجہ ہو جائے گا کہ یہ کون ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے نمازی کو تشویش لاحق ہوتی ہے, اس کے خشوع خضوع میں خلل آتا ہے, تو اس وجہ سے سلام نہیں کہنا چاہیے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نمازی کو سلام کہیں اس کو یاد نہ رہے اور وہ نہ جانے میں کلام کر لے, وہ نہ جانے میں گفتگو کر بیٹھے, یعنی آپ کے سلام کا جواب دے دے, تو یہ صحیح نہیں ہے, نماز کے منافی ہے, اس میں نماز بسا اوقات ٹوٹ بھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ وہ آپ کے سلام کہنے کی وجہ سے جواب دینے لگ جائے, اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نماز میں ہوں, تو اس وجہ سے اسے بچنا. لیکن صحیح بات یہ ہے, حدیث کی یہ باب کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازی سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ اسے سلام کہا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام سلام کہتے تھے. اگر جائز نہ ہوتا یا نماز میں خلل واقع ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام روک دیتے کہ بھئی تم نماز کے دوران کسی کو سلام نہ کہو, نمازی کو سلام نہ کہو. تو جب حدیث ثابت ہے, صحیح ہے, تو میرے خیال میں صحیح حدیث آ جانے کے بعد باطل تعویلیں اور جو قیاس آرائیاں اور یہ ساری چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا کہ آگے ہم ایک دو حدیثیں پڑھیں گے, اس کے اندر بڑی کوشش کی گئی ہے باطل تعویلیں کرنے کی, لیکن صحیح موقف جب حدیث میں آ چکا ہے تو میرے خیال میں صرف نظر کرنا اس سے یہ درست نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نمازی اسلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے گا, اور نماز میں اشارہ نماز کو نہیں توڑتا. آپ کوئی اور بھی اگر اشارہ کر لیتے ہیں اسلام کے علاوہ بھی تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی, اگرچہ وہ اشارہ سمجھ آنے والا کیوں نہ ہو. یہی جمہور علماء کا موقف ہے. اس مسئلے میں دو قول ہیں, یعنی کیا اشارہ کرنا درست ہے یا نہیں. تو پہلا قول یہ کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا مکروہ ہے. دوسرا قول یہ کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام کا جواب دیا جائے. تیسرا قول پہلا قول تو یہ ہو گیا نا کہ اشارہ کرنا صحیح ہے, دوسرا قول یہ کہ مکروہ ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد سلام دیا جائے, اسلام کا جواب دیا جائے. نماز کے دوران سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب حدیث ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی, تو اس سے مسئلہ بھی ثابت ہے کہ نماز کے دوران اشارہ کیا جا سکتا ہے, اور اشارہ کلام میں سے نہیں ہے. اگلی حدیث پڑھیں گی, کون پڑھے گا آپ میں سے؟ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها متفق علیہ ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بہت پہلے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے وہ بلی کو پانی پلانے والی حدیث ہم نے پڑھی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا انما یطوافین علیکم الطوافات. تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی بہو نے یہ سارا واقعہ دیکھا. کبشہ غالباً ان کا نام تھا. تو اس پہ ہم نے یہ سارا تعارف ان کا وہاں پڑھا تھا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور معروف صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قالا فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو حامل. امامہ بنت زینب بھی پڑھ سکتے ہیں
اور وہو حامل امامتی بنت زینب بھی پڑھ سکتے ہیں، مضاف الیہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء نے کہا جیسے ان اللہ بالغ امری، ان اللہ بالغ امری، تو بالغ امری ہی جیسے قرآن کریم میں ہے اس کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے، ایسے حامل امامتی بنت زینب بھی اس کو پڑھا گیا ہے جیسے بعض علماء نے کہا ہے۔ تو کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نماز جو اللہ کے نبی امامہ کو اٹھا کر پڑھاتے تھے یہ ظہر یا عصر کی نماز، یہ ظہر یا عصر کی نماز ہوتی تھی۔ اور کانا آپ جانتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی فعل سے پہلے کانا آئے تو عموماً یہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے، ماضی استمراری کے لیے آتا ہے، یا اس فعل کے ایک سے زائد بار کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس فعل کے ایک سے زائد بار ہونے کے بارے میں آتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کے بارے میں بے شمار احادیث میں آتا ہے کانا یرفع یدیہ، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار آپ نے ایسا کیا ہے۔ اور یہاں بھی کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی نماز پڑھاتے یا نماز پڑھتے اور آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ حامل و امامہ تھا، یہ جملہ یصلی سے حال ہونے کی سبب محل نصب میں ہے، اور حامل پر پیش پڑیں گے، حامل پر دو پیش ہے، حامل پر دو پیش ہے حاملن، کیونکہ یہ اسم فاعل ہے، اور امامہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے امامتا۔ لیکن بعض علماء نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو امامہ کو مجرور بھی پڑھا ہے، امامہ کو مجرور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو حاملوں کو مضاف بنا کر امامتی اس کو مضاف الیہ بنایا، حامل امامتی بنتی زینب، یعنی امامہ بنت زینب کو اٹھانے والے، امامہ بنت زینب کو اٹھانے والے نماز کی حالت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ اور امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت زینب یہ ان میں سے تھی، اور یہ ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ ابو العاص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو العاص جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں قیدیوں میں سے وہ بھی ابو العاص بھی تھے، اور وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیے جب فدیہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لینا چاہا تو ابو العاص کے لیے جو فدیہ آیا تھا اس میں ایک ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا وہ حضرت زینب کو دیا ہوا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خدیجہ یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت والہانہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا، اور جب بھی عید آتی یا کوئی خاص مناسبت آتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلے حضرت عائشہ کو فرماتے کہ عائشہ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ کھانا وغیرہ پہنچاؤ، تو ان کا آپ اہتمام کرتے تھے چونکہ آپ کا تعلق حضرت خدیجہ سے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دہاس بند آنے والی بیوی تھی، آپ وسلم کی اس وقت حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا کہ جب آپ کو اپنے بھی چھوڑ گئے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وسلم کی اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ دفاع کیا اسلام کا۔ آپ دیکھیں کہ پورا مکہ ایک طرف ہو اور ایک خاتون ایک طرف ہو اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دے رہی ہو، تو ذرا تصور کریں اس عورت کی بہادری کا اندازہ لگائیں، اس عورت کی جرت کا، اس کی استقامت کا، اس کے ایمان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عورت نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اہل مکہ کو توڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تائید کی اور آپ پر ایمان لائیں سب سے پہلے، اور اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سپورٹ کی، آپ کا دفاع کیا، اور آپ کو سہارا دیا کرتی تھی۔ جب سب سے پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرے ہوئے خوف زدہ تھے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اللہ کے نبی کو سہارا دیا اور حوصلہ دیا، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم، اللہ کے رسول آپ جیسے بندوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، آپ جیسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں۔ تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کو سہارا دینے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو العاص جو ہیں یہ بدر کے قیدیوں میں سے تھے، اور اس وقت ان کے فدیے کے لیے وہ ہار جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ اللہ کے نبی کو دیکھا اور اس سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو حامل امامہ بنت زینب،
اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے، وہوا اس حال میں کہ آپ نے اٹھایا ہوتا تھا امامہ بنت زینب کو، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، چونکہ یتیم تھی، مطلب یتیم اس اعتبار سے تھی کہ آپ جانتے ہیں حضرت زینب جو ہے وہ آغاز میں ہی فوت ہو گئی، ان کو راستے میں دشمن نے پیٹ پر نیزہ مارا، ان کو راستے میں دشمن نے پیٹ پر نیزہ مارا اور گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے ان کو پھر غسل کا حکم دیا، اور وہ جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ام عطیہ انصاریہ کو، اغسلنها خمسا او ثلاثا او خمسا او سبعا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة بماء وسدر وجعلنا في الآخرة کافورا، کہ تم اسے 3 بار 5 بار یا 7 بار غسل دو اور کافور اور پانی ملا لو، 7 بیری کے پتے ملا لو، 7 بیری کے پتے ملا لو اور آخر میں کافور ملا لینا۔ معروف حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور میں نے بتایا تھا وہاں کہ حضرت زینب ہی تھی جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غسل دینے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ حضرت امامہ یتیم تھی تو اس وجہ سے ان کو ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، ویسے بھی آپ کو بچوں سے شفقت تھی، آپ بچوں کے ساتھ شفقت اور رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا حضرت امامہ کے ساتھ کہ آپ نماز کے اندر بھی ان کو اٹھا لیتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو رکھ دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے دوسری رکعت کے لیے پھر آپ اٹھا لیتے۔ فَإِذَا سَجَدَ، بس جب اللہ کے نبی سجدہ کر لیتے، وَضَعَهَا، آپ اسے رکھ دیتے، وَإِذَا قَامَ، اور جب آپ کھڑے ہوتے یعنی دوسری رکعت کے لیے، حَمَلَهَا، تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں انتہائی درجے کی صحیح حدیث ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، متفق علیہ۔ ولی مسلم، اور امام مسلم کے ہاں حدیث کے یہ الفاظ ہیں، وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، یہاں کوئی دوسرا احتمال نہیں چھوڑا، واضح کر دیا تقلید کا توڑ کرنے کے لیے، وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، اور حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی مسجد میں لوگوں کو امامت کروا رہے ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں لوگوں کو امامت کروا رہے ہوتے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں اس طرح کا معمولی عمل، اس طرح کی معمولی حرکت یا معمولی عمل جو کہ نماز میں سے نہیں، نماز کو باطل نہیں کرتا، یعنی ایسا عمل کرنا نماز میں جو کہ نماز میں سے نہیں، وہ نماز کو باطل نہیں کرتا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور یہ نماز میں جو بھی نماز ہو، اور یہ نماز جو بھی ہو، نفلی ہو، فرضی ہو، بندہ اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، جب امام ہو کر اللہ کے نبی کائنات کے امام امامہ کو اٹھا سکتے ہیں تو کوئی مقتدی ہو کر کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اور جب فرض نماز کے اندر اللہ کے نبی اٹھا سکتے ہیں تو نفل نماز کے اندر کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ بعض علماء نے اس حدیث کے بارے میں چند باطل تعویلات کی ہیں تقلید کے نتیجے میں، تقلید اور جمود کے نتیجے میں، چونکہ تقلید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے امام کی بات کو غلط نہیں ماننا، اپنے امام کی بات کو صحیح ہی ثابت کرنا ہے، غلط کہہ ہی نہیں سکتے، امام کی توہین ہو جائے گی اگر کہہ دیا کہ امام کو غلطی لائق ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم تعویلیں کریں گے، اور تعویلیں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت امامہ خود چمٹ جاتی تھی، حضرت امامہ خود چمٹ جاتی تھی، اللہ کے نبی کو آپ اٹھا کے نہیں لے جاتے تھے۔ کلا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتائیے کیسی کیسی تعویلیں تقلید کے اندر کی جاتی ہیں۔ اب یہ کیوں باتیں کی گئی؟ چونکہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کے ہاں نماز کے اندر بچہ اٹھانا اور تھوڑی حرکت بھی نماز کو باطل کر دیتی ہے، تھوڑی حرکت بھی نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ اب چونکہ امام کا فتویٰ یہ ہے کہ معمولی سی حرکت سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس میں سے بچہ اٹھانا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ بچے اٹھانے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے نہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے تابع دار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ لہٰذا قرآن کے عموم کے یہ خلاف ہے کہ ہم حدیث کو لے کر قرآن کا رد کرتے ہیں۔ بھائی قوموا للہ قانتین کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ کیسے کرنا، جب اللہ کے نبی خود آ کر ایک مسئلہ بتا دیں تو آپ کو اس میں کیا ٹینشن ہے کہ وقوموا للہ قانتین کے منافی اگر ہوتا تو اللہ کے نبی ایسا نہ کرتے۔ لیکن تقلید کے اندر آ کے اللہ کے نبی کی حدیث کو نظر انداز کر دینا یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ اگر منکرین حدیث کہہ دے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، ہم اس کے اوپر برس پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے منکر ہیں، یہ فلاں ہیں، لیکن اگر اس انداز میں کوئی حدیثیں چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی اس انداز میں حدیثوں کو چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو تعویل یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یا پھر یہ کہ امامہ اللہ کے نبی سے نماز پڑھانے آتے تھے،
اور نماز کے دوران امامہ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹ جاتی تھی اور اللہ کے نبی پھر اٹھا لیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہونے کی دلیل ہونی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. ہر چیز کو ایسے تو ہم کہہ دیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے. اور دوسرا امامہ کا آپ کے ساتھ چمٹ جانا بقول آپ کے، کیا پھر اللہ کے نبی السلام کی نماز صحیح ہوگی تھی؟ اگر واقعہ ہی بچے کو اٹھانا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی پیچھے کر دیتے امامہ کو، یا اس کو ساتھ بٹھا دیتے، یا وہ اور اس کا حل نکال لیتے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نبی کائنات کی صحیح ثابت شدہ حدیث کے اندر پھر ایسی تعویلیں کی جائیں کہ جن تعویلوں کا دور تک بھی کوئی اس کے ساتھ تعلق نہ ہو. جب حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم کی ہے، متفق علیہ ہے، اس کی صحت پر ائمہ کا اتفاق ہے، تو پھر اس کے بارے میں چھوڑنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث سے کئی ایک مسائل ثابت ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں نماز میں بچوں کو اٹھانے کے جواز کا بیان ہے کہ نماز میں آپ بچوں کو اٹھا سکتے ہیں اگر بچہ رو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو ہلکا کر دیتے تھے قرات کو. فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے نماز کو لمبا کروں، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، اور اس کے ماں پر رحم کرتے ہوئے، اس کی ماں پہ شفقت کرتے ہوئے کہ اس کی نماز کے اندر خلل واقع ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ جب نماز کو ہلکا کر سکتے ہیں تو آپ بچے کو کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور بچوں کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے کا بیان. حدیث میں بیان ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ طہارت کا یقین ہو، بشرطے کہ طہارت کا یقین ہو. چونکہ عموماً بچوں کے اندر طہارت اور یہ چیزوں کا خیال زیادہ نہیں رکھا جاتا، تو اس وجہ سے اگر بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہو تو ان کو پیمپر شیمپر لگا کر ان کے کپڑوں کی صفائی وغیرہ کا یقین کر کے پھر ان کو لے جانا چاہیے. خصوصاً جب بچے کو اٹھانا ہو تو اس وقت جو ہے وہ اس چیز کو ملوز خاطر جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ بچے کو پیمپر لگایا ہو اور پھر اس کے کپڑوں کی پاکیزگی اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے. لیکن افسوس ہے اور افسوس ہے کہ بہت ساری مائیں اور بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچوں کو مسجد میں لے کے جانے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن ان کی صفائی ستھرائی کا شوق نہیں ہوتا. اور بلکہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ باہر جو ڈسٹ بین پڑی ہوتی ہے نا، مطلب کھانے وغیرہ کی چیزیں ڈالنے کے لیے، مسجد نبوی کے اندر وہاں دیکھنے کو ملتا تھا کہ وہ باہر جو گند والی ڈسٹ بینیں پڑی ہوتی ہیں ان کے اندر پیمپر پھینک دیتی اور باہر وہاں ٹوٹیوں پہ وضو والی جگہ پہ رکھ دیتی. بڑی عجیب بات ہے یہ. اور مسجد کے اندر بچوں کو لے کے جاتے ہیں، پیمپر نہیں لگایا ہوتا، مسجد میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے، کبھی وہ قضائے حاجت کر دیتا ہے اور مسجد ساری خراب ہو جاتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے. بچوں کو مسجد میں لے جانے سے ہم نہیں روکتے، لیکن بچوں کی صفائی کا خیال کرنا اور ان کی پاکیزگی کا خیال کرنا یہ لازم ہے. صرف یہ محض شوق نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساتھ ان بچوں کی صفائی کا بھی خیال رکھنا یہ بھی لازم ہے. ہاں اگر ایک بچہ سر یہاں پہ ایک سوال ہوگا، بات مکمل کرنے دیں. ہاں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو تشویش پیدا کرتا ہے، شور ڈالتا ہے، شرارتی بچہ ہے، اس کو مسجد میں نہیں لے جانا چاہیے. اس بچے کو بھی مسجد میں نہیں لے جانا چاہیے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پورے شیطان ہوتے ہیں، شیطان ہی ان کو کہنا چاہیے. تو ان والدین کو چاہیے کہ پہلے ان بچوں کی تربیت کریں، ان بچوں کو پہلے ٹرین کریں، بچوں کی اس کے بعد جو ہے ان کی ٹریننگ کے بعد ان کو مسجد میں لے کے جائیں. جب تک وہ پورے سلجھ نہ جائیں اس وقت مسجد میں لے جانا چاہیے. وہ بچے مسجد میں لے جاتے ہیں اور مسجد میں پوری صف کے آگے گھومتے ہیں، بھاگتے ہیں، توڑ مروڑ کرتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، شور کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں. اور یہ ایسے بچوں کو مسجد نہیں لے جانا چاہیے جو لوگوں کی نماز خراب کریں، لوگوں کی نماز سے آگے سے گزریں. ایسا بچہ مسجد میں ساتھ لے کے جائیں، ایک تو اس کی پاکیزگی کا یقین ہو، اس کے کپڑے پاک صاف ہونے کا اور پیمپر لگا ہوا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچہ وہ سکون سے بیٹھنے والا، بھاگنے والا نہ ہو ادھر ادھر. اگر وہ بچہ بھاگنے والا ہے، مسجد میں نمازیوں کی نماز خراب کرنے والا ہے، تو اس بچے کو جب تک سلجھ نہ جائے، جب تک وہ بالکل مسجد میں جانے کے قابل نہ ہو جائے، تب تک اس کو مسجد میں لے جانا یہ درست نہیں ہے. جی فرمائیے، آپ فرمائیے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر بچے کے حوالے سے میرے ذہن میں پہلے بھی سوال تھا کہ وہ بچے جو پیمپر لگا ہوا ہے لیکن پیمپر تو اندر سے صاف نہیں ہوتا، وہ تو طہارت اور پاکیزگی میں نہیں آتا، تو اگر ماں اس کو اٹھا لے روتے ہوئے تو اس کی ماں پہ کیا، اس کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر بچے کا پیمپر پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، اس کے اندر مثلا کوئی پیشاب وغیرہ یا دیگر چیزیں ہیں تو اس کو اٹھانا نہیں چاہیے. صحیح بات تو یہ ہے، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے بسا اوقات اٹھانے سے وہ پیشاب وغیرہ کپڑوں کو لگ جاتا ہے. اس وجہ سے افضل ہی کہ اس کو نہ اٹھایا جائے. الا کہ اگر بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو اس بچے کو آپ نماز توڑ دیں. تو بچے کو آپ، اگر اس کا پیمپر خراب ہے اور اس کا پیمپر خراب ہے تو آپ نماز توڑ کے اس کو پہلے صاف کریں. آگے ہمارے پاس اس باب میں یہ غالباً آخری حدیث ہے اس باب کی، آگے ہمارا سترے کا باب شروع ہو جائے گا. تو یہ آخری حدیث ہے، اس کو پڑھیں. آپ میں سے کون پڑھے گا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان. جی یہاں اس حدیث کو یہاں شروط الصلاۃ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، شروط الصلاۃ کے باب کے اندر. اور یہاں اصل میں مقصود یہ ہے کہ ویسے تو نماز کے اندر خشوع خضوع نماز کی شروط میں سے ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو نماز میں خشوع خضوع میں خلل واقع نہیں کرتے یا اس نماز پہ اثر انداز نہیں ہوتے، جیسے بچے کو اٹھانے کا مسئلہ ہے. اسی طرح نماز میں ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام کا جواب دینے کا مسئلہ ہے. اسی طرح یہاں اگر کوئی موذی جانور نظر آ جاتا ہے نماز کے دوران، کوئی موذی چیز نظر آ جاتی ہے، یا کوئی بچہ بجلی کو ہاتھ لگا رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ قریب ہے، تو وہ بھی اسی مسئلے کے اندر آئے گا. تو کیا اسے ہم مار سکتے ہیں، سانپ کو اور بچھو کو، اور بچے کو بچا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتلوا، قتل یقتل سے امر ہے، اقتلوا جمع کا صیغہ ہے، قتل کر دو، الاسودین فی الصلاۃ، اسودین جو ہیں دو سیاہ، یہ اسود ان کی تسنیہ ہے. اسودین یہ اسود ان کی تسنیہ ہے، اور سیاہ کو کہتے ہیں اسود، سیاہ کو کہتے ہیں اسود، اور اسودین یعنی قتل کر دو دو سیاہ کو. اور یہ غالباً بچھو اور سانپ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ غالباً بچھو اور سانپ کے لیے بولا جاتا ہے جب جانوروں میں ہو. اور جب کھانے والی چیزوں میں اسودین کا ذکر ہو تو اس سے مراد پانی اور کھجور ہے، پانی اور کھجور ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام دو سیاہ چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، یعنی کھجور اور پانی پر. اب اغلبیت کی بنیاد پہ پانی کو بھی سیاہ کہہ دیا گیا، حالانکہ پانی سیاہ نہیں ہوتا. تو یہ جیسے شمسین قمرین، سورج اور چاند کو شمسین بھی کہہ لیتے ہیں، قمرین بھی کہہ لیتے ہیں. ابو بکر اور عمر کو عمرین کہہ لیتے ہیں، ابو بکر اور عمر کو عمرین بھی کہہ لیتے ہیں. تو یہ عرب کے اندر موجود ہے اختصار کے لیے وہ ایک ہی لفظ کا دوسرے پر بھی اطلاق کر دیتے ہیں. جیسے یہاں اسودین ہے، تو اب چونکہ غالباً بچھو اور سانپ کالے ہی ہوتے ہیں، غالباً بچھو اور سانپ کالے ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسودین بولا گیا، وگرنہ سانپ اور بھی ہوتے ہیں. سانپ کالے کے علاوہ اور ڈبیوں والا بھی ہوتا ہے، بھورا بھی ہوتا ہے، لال بھی ہوتا ہے، مٹی مائل بھی ہوتا ہے، گندمی بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ غالباً سانپ کالا ہوتا ہے تو اس وجہ سے، وگرنہ حکم تمام سانپوں کو شامل ہے، قتل کرنے کا حکم تمام بچھوؤں کو اور تمام سانپوں کی اقسام کو یہ حکم شامل ہے اور لاگو ہوگا. یہ نہیں کہ ہم صرف کالا سانپ قتل کریں گے دوسرا نہیں ماریں گے، یا کالا بچھو ماریں گے دوسرا نہیں ماریں گے. جتنی بھی قسم کے سانپ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. لیکن چونکہ زیادہ تر سانپ کالا ہی ہوتا ہے اور بچھو کالا ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے تغلیباً یا غلبے کی بنیاد پر دونوں پر، جیسے میں نے آپ کو شمسین قمرین کی مثال دی اور عمرین کی مثال دی، اور ایسے ہی اسودین کھجور اور پانی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اسودین پر گزارا کرتے تھے، یعنی کھجور اور پانی پر اکتفا کرتے تھے. حالانکہ کھجور کالی ہوتی، پانی تو کالا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ عرب کے ہاں اختصار کے لیے یہ استعمال ہمیں ملتا ہے. اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان، اسے چاروں نے روایت کیا ہے، یعنی ائمہ اربعہ نے بخاری مسلم کے علاوہ، اور اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے. ابن حبان نے روایت بھی کیا، ابن حبان نے روایت بھی کیا اور صحیح قرار دیا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں. الحیہ سانپ کو کہتے ہیں اور الاقرب بچھو کو کہتے ہیں. الحیہ سانپ کو کہتے ہیں
اور البچو. نبی صاحب نے فرمایا کہ قتل کر دو دو سیاہ جانوروں کو نماز میں، الحیتا سانپ کو، یہ مفعول ہونے کی وجہ سے الحیتا والاقربا یعنی سانپ اور بچھو کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں الحیت والاقرب یعنی ہوا الحیت والاقرب، یہاں ہوا ضمیر مقدر مان کے آپ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، ہوا الحیت والاقرب، تو دونوں طرح درست ہے. اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن حبان. اس حدیث میں ایک تو سانپ اور بچھو کو قتل کرنے کی استحباب کا بیان ہے کہ سانپ اور بچھو کو ہر حال میں مارنا ثواب کا کام ہے اور یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے. کون آپ میں سے بتائے گا کہ غیر نماز میں سانپ کو مارنا کہاں ثابت ہے؟ نماز میں ہمیں اتنے کاموں کی پابندی ہوتی ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے، تو لازمی طور پر اگر نماز میں ایک کام کی اجازت دی جا رہی ہے تو نماز کے بغیر تو بالولا وہ کر سکتے ہیں ہم. احسنتی یا عریش، احسنتی. تو جب نماز کے اندر، حالانکہ نماز کے اندر خشوع خضوع کا حکم ہے اور پورے قنوت کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے، زیادہ حرکت کرنے سے روکا گیا ہے، تو جب نماز کے اندر سانپ کو مارنے اور بچھو کو مارنے کا حکم ہے تو غیر نماز میں تو بلاولا ہوگا. اور دوسری بات ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے جانوروں کو حل و حرم میں بھی اور غیر حرم میں بھی قتل کر دو. حالانکہ حرم میں جانوروں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے حدود حرم کے اندر، لیکن فرمایا کہ 7 قسم کے جانور ہیں، ان کو حرم کے اندر بھی اگر مل جائیں تو انہیں قتل کر دو. ان میں سے ایک سانپ ہے، ایک بچھو ہے، ایک کوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ چیل ہے، اور اس طرح بولا کتا ہے، کالے رنگ کا کتا، الکلب الاسود ہلکا کتا، اور اسی طرح چوہیا کا بھی ذکر ہے، سانپ کا بھی ذکر ہے. یہ جانور ہیں جن کو اللہ کے نبی نے حل و حرم میں یعنی حرم اور غیر حرم سب میں قتل کرنے کا حکم دیا. اس حدیث کے اندر بھی پتہ چلتا ہے عام حالات میں بھی ان کو مارنا چاہیے، اور ہر موذی جانور جو انسان کو ڈسنا ہو یا انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہو اسے قتل کرنا چاہیے. اس طرح دوران نماز کسی اور لازمی معمولی حرکت کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے. اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے کوئی اور بھی معمولی اور جو لازمی حرکت ہے یعنی جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو وہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آگ بجھانا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے آگے کسی چیز کو دیے سے چراغ وغیرہ سے آگ لگ جاتی ہے، تو آپ جلدی سے تھوڑا حرکت کر کے اگر اس کو بجھا سکتے ہیں، قریب ہے تو اس کو نماز توڑے بغیر بجھا دیں، اور اگر دور ہے تو آپ اس کو نماز توڑ کر جا کے بجھا سکتے ہیں اور نماز دوبارہ پھر پڑھیں گے. لیکن اگر قریب ہے کہ آپ کی پہنچ تک ہے تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں. اس طرح اگر کوئی بچہ بجلی کو ہاتھ لگا رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا حرکت کر کے آگے یا پیچھے کی طرف آپ اس کو بچا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے اور آپ کے پڑوس میں ہے تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں. اور اگر پڑوس میں نہیں، دور آگ لگ رہی ہے، دور کوئی سانپ ہے، دور کوئی بچھو ہے، آپ کو نظر آتا ہے اور آپ نماز میں ہیں، تو آپ نماز کو توڑ کر پہلے اس کو قتل کریں، پہلے اس کو ماریں، اور بچہ اگر ڈوب رہا ہے تو اس کو بچائیں، اور اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو اس کو بچائیں، کھائی کے اندر گر رہا ہے تو اس کو بچائیں، اور اگر کوئی بجلی کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کو بچائیں، پھر اپنی نماز آ کے دوبارہ دہرائیں. یہ اگر نماز توڑتے ہیں آپ یعنی اس میں زیادہ حرکت آ جاتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ حرکت کرنا پڑتی ہے، تو پھر آپ کو نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی اور آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے. اور اگر اس میں زیادہ حرکت لازم نہیں آتی بلکہ معمولی آگے پیچھے جانے سے کام ہو جاتا ہے تو پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. آگے ہمارے پاس جو باب ہے یہ باب ہے سترۃ المصلی، باب سترۃ المصلی. یہ باب ہے نمازی کے سترے کے بارے میں، نمازی کے سترہ رکھنے کے احکامات اور مسائل کے بارے میں یہ ایک الگ باب ہے. اس باب کے تحت مصنف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی ان احادیث کو لے کر آئیں گے جن احادیث کا تعلق سترے کے ساتھ ہے. قبل اس کے کہ ہم احادیث کو جلدی سے پڑھیں، ہم اس سترے کے احکام اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ اس حوالے سے جو ہمارے ذہن کے اندر اشکالات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں اور ہمیں ان مسائل کا علم بھی ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے کن صورتوں میں نمازی گناہ گار ہوتا ہے، کن صورتوں میں گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اور کن صورتوں میں جو ہے وہ دونوں گناہ گار ہوتے ہیں، اور کن صورتوں میں دونوں گناہ گار نہیں ہوتے. یہ انشاءاللہ تفصیل جو ہے ہم پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم حسب معمول سترے کی تعریف پڑھتے ہیں، ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، کیونکہ باب سترۃ المصلی کے عنوان سے ہے کہ یہ باب ہے نمازی کے سترے کے بارے میں یا اس کے احکامات کے بارے میں. تو لغوی اعتبار سے سترہ جو ہے
किसी चीज के डांपने को कहते हैं, सुतरा किसी चीज के डांपने या रुकावट को कहते हैं। और ये सतारा यस्तुरु से मस्तर है, सतारा यस्तुरु सुतरतन व सितारतन भी आता है। हर वो चीज जिसे डांप दिया जाए और उसे मस्तूर कहते हैं जिसे डांपा जाए, और जिससे डांपा जाए उसे सतर कहते हैं, और जो डांपने वाला हो उसे सुतरा कहते हैं। यानी जिस चीज से डांपा जाए उसे सतर कहेंगे, और जो डांप ले उसे सुतरा कहेंगे, और जिसको डांपा जाए वो मस्तूर है, वो मस्तूर है। तो अस्सित्रु वस्सुत्रतु वस्सितारतु ये तीनों लफ्ज जो है उस चीज के लिए बोले जाते हैं जिससे किसी चीज को डांपा जाए, जिससे किसी चीज को डांप दिया जाए या उसको कवर कर दिया जाए, उसके लिए सितर भी बोलते हैं, सुतरा भी बोलते हैं और सितारा भी बोलते हैं। और सितारा घर के पर्दों को भी कहते हैं, जो घर के अंदर विंडोज वगैरह के सामने हम पर्दे लटकाते हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप, इसको सितारा कहते हैं अरबी में, इसको सितारा कहते हैं। और सितारे को भी सितारा इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो आसमान में लटका होता है, क्योंकि वो आसमान में लटका होता है। लेकिन ये उर्दू में है, हमारे अरबी में सितारा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। अरबी में सितारा रुकावट के लिए आता है, पर्दे के लिए आता है। हम सितारा जो है वो स्टार के लिए बोलते हैं, तो लेकिन असल ये है कि सितारा अरबी में पर्दे के लिए बोला जाता है। हर वो चीज जो किसी चीज को ढांपने वाली हो, जैसे दीवारों पे खिड़कियों पे पर्दे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस माने के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला फरमाता है हत्ता इदा बलगा मतलिअ शम्सी वजदहा तत्लु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दुनिया सित्रा, यहाँ तक कि जब वो सूरज निकलने के मुकाम पर पहुंचा, यानी खضر अलैहिस्सलाम जुल्करनैन के बारे में ये बयान हो रहा है। जुल्करनैन के बारे में सूरह काफ के अंदर जो वाकया बयान हुआ है, तो कहते हैं यहाँ तक कि जब वो, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो सूरज निकलने के मुकाम पर पहुंचा तो उसे ऐसे लोगों पर तुलू होते हुए पाया जिनके लिए हमने उसके आगे कोई पर्दा नहीं बनाया। लम नजअल लहुम, नहीं बनाया हमने उनके लिए, मिन दूनिहा, उस सूरज के और उनके दरमियान, सित्रन, कोई पर्दा, सित्रन, कोई पर्दा। यानी सूरज वहां गुरूब नहीं होता, सूरज वहां गुरूब ही नहीं होता, सूरज वहां गुरूब नहीं होता। यूरोप के अंदर ये एक शहर है, जिस शहर के अंदर मुझे उसका नाम याद नहीं कि वो शहर कौन सा है, लेकिन एक शहर है, वहां सूरज जो है वो गुरूब नहीं होता बिल्कुल, बल्कि एक दफा ढलने के करीब हो जाता है और फिर दोबारा सुबह जो है वो तुलू होने लग जाता है। सूरज वहां गुरूब नहीं होता। अलबत्ता गुरूब वो अपने अंदाज में होता है, लेकिन वो उस तरह नहीं होता कि बिल्कुल जमीन से छुप जाए, उस तरह नहीं होता कि बिल्कुल जमीन से। ये तो था लुग़वी एतबार से सुतरे की डेफिनेशन और तारीफ। लेकिन इस्तिलाह में सुतरा किसे कहते हैं? जब हदीस में सुतरा का लफ्ज आए तो उससे क्या मुराद है? वो ऊंची चीज जो नमाजी और किबले के दरमियान में रखी जाती है, वो ऊंची चीज जो नमाजी और किबले के दरमियान रखी जाती है, और इसका मकसद नमाजी के आगे से गुजरने वाले को रोकना होता है। हर वो चीज जो ऊंची हो और नमाजी के आगे रखी जाए और उसका मकसद नमाजी के आगे से गुजरने वाले को रोकना हो, कि उसको पता चल जाए कि भाई ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसे पता चल जाए कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, और वो इस सुतरे को रुकावट बनाकर उसके पीछे से गुजर जाए, उसके पीछे से गुजर जाए। इससे पता चलता है, जब हमने कहा ना ऊंची चीज, इससे पता चलता है कि कोई बराबर चीज हो, या लकीर वगैरह लगा देना, लाइन वगैरह लगा देना, या कोई कपड़ा रख देना, ये इसके कायम मुकाम नहीं हो सकता। कोई कपड़ा रख देने से या लाइन लगा देने से सुतरा नहीं बनेगा। और इस बारे से इस बारे में जो अहादीस वारिद हुई है वो ज़ईफ है। इस बारे में जो लाइन लगाने के बारे में, आगे नमाजी के खत खींचने के बारे में जो अहादीस वारिद हुई हैं वो अहादीस ज़ईफ है, और वो सही नहीं है कि उनसे इस्तेदलाल किया जा सकता हो। लिहाजा सुतरा ऊंचा होना चाहिए। कितना ऊंचा होना चाहिए? अहादीस में इसकी वजाहत मौजूद है कि ऊंट के पालान के मुताबिक होना चाहिए। ऊंट का जो पालान होता है ना, जिसके ऊपर बैठा जाता है सवारी, जिसको हमारे यहाँ सीट भी बोलते हैं, सीट या उसको हमारे यहाँ काठी भी बोलते हैं और पालान भी बोलते हैं, जो ऊंट पर रखा जाता है और उसके पीछे एक पालान होता है, यानी एक लंबी सी लकड़ी होती है जिसके साथ सवारी करने वाला टेक लगा के बैठता है। हमारे यहाँ आजकल वो दूसरे अंदाज में बनी होती सीटें कि पीछे से थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन उस दौर में वो पीछे लकड़ी लगाते थे, पालान के पीछे लकड़ी लगाते थे। उस लकड़ी के साथ वो बैठने वाला जो है वो टेक लगा लेता था ताकि जो है वो थक ना जाए। तो उतनी कहते हैं कि हदीस के अंदर आता है, नबी साहब ने फरमाया कि उतना सुतरा होना चाहिए कि जो ऊंट के कचावे के पलान के बराबर हो। उसका जो पलान है, लकड़ी जो है पीछे वाली, उसके बराबर होना चाहिए।
اور وہ تقریباً ایک ہاتھ بنتا ہے، وہ تقریباً ایک ہاتھ بنتا ہے، یہ تقریباً ایک ہاتھ بنتا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2 فٹ کے قریب، یا 2 فٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے، یا 1.5 فٹ 2 فٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ سترے کا حکم کیا ہے۔ سترے کے حکم کے بارے میں فقہا کی مختلف آراء ہیں، چونکہ بہت ساری احادیث میں نمازی کو سترہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، تو اس وجہ سے فقہا کے درمیان اختلاف ہوا کہ آیا سترہ آگے رکھنا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، سترہ نمازی کے آگے رکھنا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ سترہ واجب ہے، یہ قول اہل ظاہر اور بعض اہل علم کا ہے، یہ قول اہل ظاہر اور بعض اہل علم کا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو حضرت عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری کے بیٹے جو کہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، ان ابی ہی، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے، فلیصلی الی سترۃ، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے کسی سترے کے پاس، فلیصلی، بس اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے الی سترۃ، کسی سترے کے پاس، ولیدن منہا، اور چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو، اور چاہیے کہ اس کے قریب کھڑا ہو۔ اب یہ احادیث جو ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو اس طرح تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، یہاں جب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو دوبارہ الگ سے ان کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے ترجمہ توجہ کے ساتھ سنتے جائیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھے، فلیصلی الی سترۃ، اسے چاہیے کہ وہ سترے کے قریب جا کے نماز پڑھے، ولی سترے کی طرف پڑھے، ولیدن منہا، اور اس کے قریب ہو جائے۔ دنا یدن سے امر ہے، جواب امر ہے، ولیدن، اور اس کے قریب ہو جائے، منہا یعنی سترے کے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ وہ سترے کے پاس نماز پڑھے، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ سترہ آگے رکھنا واجب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی کھڑا ہو نماز کے لیے، فإن سترۃ فإنہ، پر بے شک، یسترہ، اسے چھپا، اسے جو ہے وہ اسے چھپانا چاہیے، یا مطلب اس کے آگے ہونا چاہیے، اذا کان بین یدیہ، جب اس کے آگے ہو، اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے، فإنہ، پر بے شک، یسترہ، اسے چھپا لیتی ہے، یسترہ، اسے ڈھانپ لیتی ہے، اسے رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے، چھپا لیتی ہے، اذا کان بین یدیہ، جب اس کے آگے ہو، مثل آخرۃ الرحل، کچاوے کے، اونٹ کے کچاوے کی آخری لکڑی کی مانند، اگر اس کے پالان کے پچھلے حصے کی لمبائی کے برابر کوئی چیز اگر ہے تو وہ اس کو چھپا لیتی ہے، یعنی اس کی نماز پہ اثر انداز نہیں ہونے دیتی، گزرنے والے کو اس کی نماز پہ اثر انداز نہیں ہونے دیتی۔ فإنہ، پر بے شک وہ، یسترہ، اسے چھپا لیتی ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے اس کے درمیان اور گزرنے والے کے درمیان، اذا کان بین یدیہ، جب اس کے آگے ہو، مثل آخرۃ الرحل، پالان، اونٹ کے پالان کی آخری جو پیچھے والی لکڑی ہے اس کے برابر اگر کوئی آگے چیز ہے، فإذا لم یکن بین یدیہ، بس جب اس کے آگے نہ ہو، مثل آخرۃ الرحل، پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی کی مانند کوئی چیز، فإنہ یقطع صلاتہ، تو بس بے شک اس کی نماز کو کاٹ دیتا ہے، الحمار، گدھا، والمرأۃ، اور عورت، والکلب الاسود، اور سیاہ کتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 510 نمبر حدیث۔ اور اس حدیث کے اندر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی کے آگے کوئی سترہ نہ ہو اور آگے سے گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے یا کلب، سیاہ کتا گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت کو یہاں گدھے کے برابر یا کتے کے برابر قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایسی حدیث ہیں جن کے اندر عورت کا کوئی مقام ہی نہیں، عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کہ عورت کو یہاں گدھے کے ساتھ اور جو ہے وہ کتے کے ساتھ برابر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اعتراض صحیح نہیں، اعتراض اس وجہ سے صحیح نہیں کہ یہاں صرف ایک حکم بیان کرنا مقصود ہے، عورت کی شان کو کم کرنا مقصود نہیں، عورت کے مقام کو کم کرنا مقصود نہیں، بلکہ ایک حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ جیسے گدھا نماز کو توڑ دیتا ہے ایسے عورت کے گزرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ تو کسی اور نمازی کے گزرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صرف عورت کو خاص اس وجہ سے کر دیا گیا کیونکہ عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نمازی کی نماز میں خلل واقع ہو، نمازی کی نماز میں خلل واقع ہو۔
اور وہ فتنے کا شکار ہو جائے. تو اس وجہ سے عورت کو یہاں ذکر کر دیا گیا، وگرنہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مرد کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی یا نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا. لیکن عورت کو اس وجہ سے ذکر کر دیا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جیسے گدھے کے گزرنے سے نماز اثر انداز ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، کتے کے گزرنے سے، ایسے عورت کے گزرنے سے بھی نماز اثر انداز ہوتی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو خوبیاں گدھے کی ہیں یا کتے کی ہیں وہ عورت کے اندر ہیں، یا عورت کی توہین یہاں مقصود ہے. کلا و حاشا، ایسا ہرگز نہیں. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں نے سونے اور چاندی اور تانبے کو پگھلایا، میں نے چاندی سونے اور تانبے کو پگھلایا، اس کو میلٹ کیا، اس کو میں نے پتلا کیا یا اس کو میں نے نرم کیا. اب کیا سونا یہ کہے گا کہ میری توہین کر رہے ہو چونکہ آپ نے میرے ساتھ چاندی کو بھی ذکر کیا اور آپ نے تانبے کو بھی ذکر کیا. لیکن آپ نے خبر دینی تھی کہ میں نے جیسے سونے کو نرم کیا پگھلا کر، ایسے میں نے چاندی اور تانبے کو بھی کیا. تو آپ نے ایک کام بتانا مقصود تھا، نہ کہ سونے کی توہین کرنا مقصود ہے، یا سونے کو چاندی کے برابر کر دیا آپ نے، یا آپ نے تانبے کے برابر کر دیا. ایسا ہرگز بھی نہیں. آپ نے ایک حکم بتایا کہ میں نے جیسے سونے کو نرم کیا ایسے میں نے چاندی اور تانبے کو بھی نرم کیا. تو یہ عرب کے اندر اسلوب عام ہے، قرآن کریم کے اندر یہ اسلوب عام ہے. یہاں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ولیعاذ باللہ گدھے اور کتے کے برابر عورت کو کر دیا گیا جیسے اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ اس سے نماز متاثر ہوتی ہے بس. وجہ اس دلالی ہے کہ پہلی حدیث میں سترے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، اور دوسری حدیث میں نماز کے منقطع ہونے اور ٹوٹنے کا ذکر ہے کہ نماز کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سترے کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے. اور یہ اس وجہ سے بتایا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے تاکہ سترے کا اہتمام کیا جائے اور وجوباً اہتمام کیا جائے. پہلا قول ہو گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ سترہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے. سترہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے. یہ جمہور علماء کا قول ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو گزشتہ حدیث کو انہوں نے ندب اور سنت پہ معمول کیا ہے. گزشتہ جو دونوں حدیثیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سترہ رکھنا مؤکد ہے، سنت مؤکدہ ہے، حکم ہے لیکن حکم تاکید کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں. دوسرا ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان، میں آیا سوار ہو کر ایک گدھی پر. حمار قسم ہے جنس گدوں کی، اور اتان میں نا گدھی، یعنی میں گدوں کی جنس میں سے گدھی پر سوار ہو کر آیا. اتان مؤنث کو کہتے ہیں. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، اور میں اس دن قد ناہزت الاحتلام، بلوغت کے قریب ہو چکا تھا، یعنی بالغ ہونے کے قریب تھا جب میں گدھے کی سواری کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا. ورسول اللہ، واو حالیہ ہے، ورسول اللہ واو حالیہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا یصلی، آپ نماز پڑھا رہے تھے بمنا، مینا کے میدان میں، الی غیر جدار، بغیر کسی دیوار کے، الی غیر جدار، بغیر کسی دیوار کے. فمررت، یعنی آگے آپ کے کوئی دیوار وغیرہ کوئی چیز نہیں. فمررت بین یدی، تو پس میں گزرا آپ وسلم کے بین یدی بعد صفی، بعد صف کے آگے سے، یعنی بعد صف کو میں نے کراس کیا. وارسلت لتانا، اور میں نے چھوڑ دیا گدھی کو، ترتاؤ، وہ چر رہی تھی، یعنی تاکہ چرتے ہوئے چھوڑ دیا میں نے چرنے کے لیے. اللہ کے نبی نماز پڑھا تھے مینا میں، اور میں نے سواری پر آیا، گدھے کی سواری پر، اور آدھی صف میں نے کراس کر لی. جہاں جگہ ملی میں وہاں سواری کو چھوڑ دیا گدھی کو، اور میں نماز کے اندر شامل ہو گیا اور وہ چرتی رہی. وارسلت الاتانا، اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا، ترتاؤ کہ وہ چرے یا چر رہی تھی. فدخلت فی الصف، اور میں صف میں شامل ہو گیا نماز کے لیے. فلم ینکر ذلک علیہ، تو کسی نے میرے اوپر اعتراض نہیں کیا، اس حدیث میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیوار کے علاوہ کسی اور جانب رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، حالانکہ دیوار موجود تھی. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سترہ واجب نہیں. اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے یا اس کو سترہ بناتے. راجح قول یہ ہے کہ امام کے لیے سترہ واجب ہے اور مقتدی کے لیے سنت مؤکدہ ہے. امام کے لیے سترہ واجب ہے اور مقتدی کے لیے سنت مؤکدہ ہے، چونکہ اس حوالے سے علماء کا اجماع ہے، علماء کا، تمام فقہا کا اس مسئلے پر اتفاق اور اجماع ہے کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے، امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے. اگر امام کے آگے سترہ موجود ہے
تو آپ مقتدیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں، آپ مقتدیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گزرے ہیں۔ عموماً بعض لوگ اس حکم سے نہ واقف ہوتے ہیں، عموماً بعض لوگ اس حکم سے نہ واقف ہوتے ہیں اور دوران نماز اگر کوئی بندہ صف کو پورا کرنا چاہے تو اس کو روکنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا اب شروع میں لوگ صفیں بنا لیتے ہیں، مسجد نبوی میں ایسا ہوتا ہے، بیت اللہ کے اندر لوگ شروع میں صفیں بنا لیتے ہیں اور آگے ساری جگہ خالی ہوتی ہے، اور پھر شروع میں صف بنانے کے بعد اگر کوئی آگے جانا چاہے تو اس کو روکتے ہیں، پھر اس کو آگے ایسے ہاتھ کر کے روکتے ہیں نماز کے اندر۔ بھائی جب امام کے آگے سترا ہے تو آپ اسے جانے دیں آگے تاکہ وہ صف مکمل کرے، نہ خود آپ صف پوری کرتے ہیں نہ دوسروں کو ملانے دیتے ہیں۔ تو دوران نماز اگر امام کے آگے سترا ہے تو مقتدی کو گزرنے والے کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر وہ صف سے گزر رہا ہے صف مکمل کرنے کے لیے ضروری کام کے لیے اس کو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں گے نا کہ نمازی کے آگے سے گزر نہیں سکتے نماز کے دوران، تو جس کی ہوا خارج ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اٹھ کے چلا جائے گا، اس کو بھی تو گزرتے ہی جانا ہے نا، آگے گزر کر ہی جانا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے پتہ چلتا ہے اگر امام کا سترا ہے تو وہ مقتدی کا سترا اس کے لیے کا۔ تیسرا مسئلہ ہمارے پاس سترے کے مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ نمازی اور سترا کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ، یعنی کہاں کتنے فاصلے پہ سترا رکھنا چاہیے، کتنے فاصلے پہ نمازی کو آگے سترا رکھنا چاہیے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کانا بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشات، اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیوار کے درمیان، اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیوار کے درمیان ممر الشات بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا، بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی، یعنی بکری آرام سے وہاں سے گزر سکتی، اتنا آپ فاصلہ رکھتے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو بکری کے گزرنے کا فاصلہ مراد ہے یہ سجدے کی جگہ سے آگے ہے، سجدے کی جگہ سے آگے ہے کہ اتنا فاصلہ ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب قیام کر رہے ہوتے تو آپ کے قدموں سے لے کر آگے اتنی جگہ ہوتی تھی، پھر سجدہ کہاں کرتے تھے؟ یہ تو پھر سترے کے باہر جا کے جگہ بنتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے والی جگہ کے بعد جا کے اتنا فاصلہ ہوتا تھا۔ نمازی اور سترے کے درمیان فاصلے کا مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلی حدیث، اس کے بارے مختلف حدیث ہیں۔ پہلی حدیث حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کی جگہ یہاں مراد مصلی، یعنی جہاں آپ سجدہ کرتے تھے یہاں وہ مراد ہے، اس کے اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور مسند احمد میں حدیث کا نمبر موجود ہے 6231۔ اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی، آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 بازوؤں کا فاصلہ تھا، 3 بازوؤں کا فاصلہ تقریباً 3 ذراع کا فاصلہ جو ہے یہ 1.5 میٹر بنتا ہے، 1.5 میٹر تقریباً بنتا ہے۔ بعض علماء نے دونوں حدیثوں میں جمع کی صورت نکالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم بکری گزرنے کا فاصلہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 3 بازو یعنی 1.5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ دونوں احادیث کو جمع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک حدیث میں بکری کے گزرنے کا فاصلہ اور ایک حدیث میں 3 بازوؤں کا فاصلہ ہے، تو دونوں کو جمع کر کے یہ ہم کہیں گے کم از کم بکری گزرنے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 ہاتھ بازو یا 1.5 میٹر تقریباً جو ہے وہ فاصلہ رکھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ سترا کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ سترا کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ گزر چکا ہے کہ سترا اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی مثل ہو، یعنی اونچائی میں اتنا ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً 1 ہاتھ بنتی ہے اونچائی، اور اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اندر ہم اس کے موٹا ہونے کو، چوڑا ہونے کو، بڑا ہونے کو نہیں دیکھیں گے، کم از کم 1 ہاتھ کے برابر ہو۔ اب وہ ایک لاٹھی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک نیزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک چھڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی چوڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی آپ نے پھٹی وغیرہ آگے رکھ دی، یا آپ نے کوئی الماری کو سترا بنا لیا، دیوار کو سترا بنا لیا، درخت کو سترا بنا لیا، کوئی بھی چیز جو اتنی اونچی کم از کم ہو، زیادہ جتنی بھی ہو کم از کم 1 ہاتھ کے برابر اونچی ہونی چاہیے، اور اگر اس سے چھوٹی ہو بالکل تو یہ سترا نہیں بن سکتا۔ جب حدیث کے اندر واضح آ گیا کہ اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کے برابر ہو، تو اس سے چھوٹی اگر ہوگی تو سترا نہیں بن سکتا، لہٰذا کپڑا رکھ دینا، لائن لگا دینا، یہ سترے کے اندر نہیں آئے گا۔
کچھ تنبیہات ہیں اس مسئلے میں، مثلاً مثال کے طور پر سترے کی جگہ نمازی کے آگے خط یا لائن لگانے کے بارے میں تمام روایات اپنے تمام طرق سے انتہائی ضعیف اور ناقابل عمل ہیں۔ سترہ نمازی کے دائیں یا بائیں جانب رکھنے کے بارے میں وارد ہونے والی حدیث انتہائی ضعیف ہے، یعنی بعض حدیث میں آتا ہے کہ یہ تھوڑا دائیں جانب کر کے رکھیں، دائیں آنکھ کے سامنے رکھیں، بائیں آنکھ کے سامنے رکھیں، نہیں، بالکل سامنے ہونا چاہیے سجدے والی جگہ کے سامنے۔ اب تھوڑا دائیں کر کے رکھنا، بائیں کر کے رکھنا، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ سترہ صحرا، جنگل، آبادی، غیر آبادی، ہر جگہ رکھنا مشروع ہے اور شریعت میں سے ہے۔ پانچواں مسئلہ، نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور ہماری حدیث کے اندر بھی اس حوالے سے حدیث آئے گی۔ حضرت ابو جحیم رضی اللہ تعالی عنہ جحیم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر جان لے گزرنے والا نمازی کے آگے سے، لو یعلم اگر جان لے، المار گزرنے والا، بین یدی المصلی نمازی کے آگے سے، ماذا علیہ اس پر کتنا گناہ ہے، لکانا تو ہو ان یقفا کہ وہ ٹھہرا رہے، اربعین 40 دن کہا یا 40 لمحے کہا یا 40 سال کہا یا 40 مہینے کہا، المہم آپ نے کہا کہ اگر اسے بہت زیادہ مدت بھی رکنا پڑے تو وہ رکا رہے، ان یقف 40 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن تک بھی اگر اسے کھڑا ہونا پڑے تو خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے کھڑا ہونا، من اس بات سے ان یمر بین یدی کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ اتنا گناہ ہے کہ اگر اسے 40 سال کھڑا ہونا پڑے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ قال ابو النضر، راوی کہتے ہیں لا ادری مجھے یاد نہیں، اقال 40 یومن کیا 40 دن کہا، او شہرن یا 40 مہینے کہا، او سنتن یا 40 سال کا ذکر کیا ہے، مجھے یاد نہیں۔ المہم اللہ کے نبی نے بہت زیادہ وقت بیان کرنا مقصود تھا کہ اگر اسے زیادہ وقت بھی کھڑا ہونا پڑے تو وہ کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ آپ نے وہی بیان کی، اور لو یعلم المار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا جسے نہیں ممانت کا علم ہو، یعنی جس کو علم ہو کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے، اگر وہ گزرے گا تو وہ اگر وہ گزرتا ہے باوجود علم ہونے کے تو گناہ گار۔ اس طرح نمازی کے آگے بیٹھنے والا بھی گناہ گار نہیں، نمازی کے آگے بیٹھنے والا بھی گناہ گار نہیں، اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے یہ کہا سترے کے پیچھے سے گزرنے والا بھی گناہ گار نہیں، اگر سترہ پڑا ہے اور پیچھے سے گزر جاتا ہے کوئی تو گناہ گار نہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے 4 احوال ہیں اور ان میں ہر ایک کا حکم مختلف ہے، ان میں سے ہر ایک کا حکم مختلف ہے اور ہم ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ 4 حالتیں ہو سکتی ہیں جن میں نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں لوگ، اور ان میں سے بعض صورتوں میں نمازی گناہ گار ہوتا ہے، بعد میں گزرنے والا، بعض میں دونوں ہی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی صورت، آدمی کسی سترے کی طرف نماز پڑھے لیکن کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہو، ایسی جگہ پہ کہ جہاں گزرگاہ ہو، جہاں لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہو، اور گزرنے والے کے لیے اس کے علاوہ بھی جانے کی راہ ہو، اور گزرنے والے کے لیے اس کے علاوہ بھی جانے کی راہ ہو، تو اس صورت میں صرف گزرنے والا گناہ گار ہوگا، اس صورت میں صرف گزرنے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ نماز پڑھنے والا تو سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو اس صورت میں گزرنے والا گناہ گار ہے، کیونکہ راستہ دوسرا موجود ہے لیکن وہ دوسرے راستے کو چھوڑ کر اس راستے سے گزر رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ دوسرا راستہ بھی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جو کہ گزرگاہ بھی ہو اور آگے سترہ بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو۔ اب یہ مجبوری بن گئی، ایک بندہ راستے میں نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سترہ بھی نہیں رکھا ہوا اور ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں کوئی اور راستہ بھی نہیں اس کے علاوہ، تو اس صورت میں صرف نمازی گناہ گار ہوگا، نماز پڑھنے والا گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ گزرنے والا تو مجبور ہے، کوئی اور راستہ ہی نہیں، اور نمازی گناہ گار اس وجہ سے کہ آگے سترہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ ایک تو غلطی یہ کر رہا ہے کہ نماز راستے میں پڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آگے سترہ بھی رکھا ہوا، جیسے کہ بہت سارے حجاج کرام جو حاجی صاحبان عمرے حج پہ جاتے ہیں تو وہاں مسجد نبوی کے دروازوں کے آگے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، ایک تو لیٹ آتے ہیں اور پھر لیٹ آنے کے بعد جب نماز پوری کرنے کے بعد پھر سنتے ہیں جلدی سے شروع کر دیتے ہیں۔ اس قدر حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس قدر جہالت بڑھ چکی ہے کہ نماز مسجد کے دروازے کے آگے پڑھتے ہیں جو راستے ہوتے ہیں وہاں، اور پھر نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد سنتے شروع کر دیتے ہیں، فوراً بعد سنتے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔
اب مجھے بتائیں کہ جب راستوں کے آگے تم نمازیں پڑھو گے اور سنتے پڑھنے لگ جاؤ گے تو لوگ کہاں سے گزریں گے؟ اب اس صورت کے اندر یہ نمازی گناہ گار ہے جو راستے میں نماز پڑھ رہا ہے، سترے کا اہتمام بھی نہیں کر رہا اور کوئی اور راستہ بھی نہیں گزرنے کا، تو اس صورت میں پھر یہ نمازی گناہ گار ہوگا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ گزرگاہ یا راستے میں نماز پڑھ رہا ہو، آگے سترا بھی نہ ہو اور گزرنے والے کے لیے کوئی اور راستہ تو ہے لیکن وہ نمازی کے آگے سے ہی گزرتا ہے، تو اس صورت میں دونوں گناہ گار ہیں۔ اس صورت میں دونوں گناہ گار ہیں۔ نمازی کس وجہ سے گناہ گار ہے کہ اس نے آگے سترا نہیں رکھا اور دوسرا راستے میں نماز پڑھ رہا ہے، اور گزرنے والا اس وجہ سے کہ اس کے پاس متبادل راستہ تھا لیکن وہ اس راستے سے گزر رہا ہے حالانکہ اور راستہ بھی تھا، تو اس صورت میں یہ دونوں گناہ گار ہیں۔ تو ہم صورتیں پڑھ رہے تھے کہ کن صورتوں میں نمازی گناہ گار ہوتا ہے، کن صورتوں میں گزرنے والا، اور کن صورتوں میں دونوں، اور کس صورت میں دونوں ہی نہیں ہوتے۔ راستے میں نماز پڑھ رہا ہو اور آگے سترا بھی ہو اور آگے سترا بھی رکھا ہو لیکن گزرنے والے کو اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہ ملے، تو اس صورت میں گزرنے سے دونوں ہی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں گزرنے سے دونوں ہی گناہ گار نہیں، چونکہ وہ سترے کے آگے سے گزر رہا ہے، کیونکہ وہ سترے سے آگے سے گزر رہا ہے، لہٰذا اس صورت میں دونوں گناہ گار ہیں۔ نمازی کا حالت نماز میں گزرنے والے کو روکنا یہ لازم ہے، روکنا چاہیے، حکم ہے اللہ کے نبی کا، روکنا چاہیے۔ نمازی کا حالت نماز میں گزرنے والے کو روکنا حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سے ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا صلی احدکم الی شیء، جب تم میں سے کوئی ایک کسی ایسی چیز کے پاس نماز پڑھے، یسترہ، جو اسے روک رہی ہو، من الناس، لوگوں سے، جو اسے چھپا رہی ہو، روک رہی ہو لوگوں سے، فاراد احد، اور کوئی آدمی ارادہ کرے، ان یجتاز بین یدیہ، اس کے آگے سے گزرنے کا۔ اگر ایک بندہ سترے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سترے کے پیچھے، اور ایک بندہ اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، فلیدفعہ، اسے چاہیے اسے روکے، فلیدفعہ، اسے روکنے کی کوشش کرے، فإن ابا، اگر وہ رکنے سے انکار کر دے، فلیقاتلہ، تو اس کو زبردستی روکے، اس سے لڑائی کرے، فلیقاتلہ، اس سے لڑائی کرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں جنگ شروع کر دے، مطلب یہ کہ اسے دوبارہ پہلے کی بنسبت دوسری بار زور سے روکے، فإنما ہوا شیطان، کیونکہ یہ شیطان ہے، یعنی اب وہ اس کے اندر شیطان آ چکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جب اس بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ مجھے روک بھی رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ دوبارہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب اس کے اندر شیطان آ چکا ہے، اس کے ہاں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نمازی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جب وہ اس کو روک بھی رہا ہے اس کے باوجود بھی گزرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اب اس کے اندر شیطان آ چکا ہے، اور میں اس کو پھر زبردستی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فلیقاتلو کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ شروع کر دے، لیکن فلیقاتلو کا مطلب یہ کہ اس کو زور سے روکے، پہلے کی بنسبت اس میں رد عمل سخت ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایک انسان کو پتا ہے کہ بندہ گزرنے والا بالکل جاہل ہے، اتنا جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے کہ نہیں، تو اس کے ساتھ تعامل اس کی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعامل اس کی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر وہ حکم سے نہ واقف ہے اور وہ رک نہیں رہا تو اس کو جانے دیں، آپ اس کو بعد میں بتا دیں کہ بھائی نمازی کے آگے سے گزرنا صحیح نہیں، لیکن اگر ایک بندہ سلجھا ہوا ہے، پتہ ہے اس کو، تو بالکل لا علم نہیں، اس بندے کو زبردستی بھی روکنا پڑے تو روکنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ گدھا، بالغ عورت اور کالا کتا گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز ٹوٹنے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں کافی اختلاف ہے کہ کیا اس سے مراد نقصان ہے نماز کا یا مطلقاً نماز باطل ہو جاتی ہے۔ راجح یہی ہے کہ اگر سترا نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہی موقف صحابہ کرام میں سے ایک پوری جماعت کا موقف ہے۔ اگر سترا نہیں تو پھر نماز باطل ہوگی، اور اگر آگے سترا ہو تو پھر بعض علماء کہتے ہیں نماز میں نقص واقع ہوتا ہے، نماز میں نقص واقع ہوتا ہے عورت کے گزرنے سے، کتے کے گزرنے سے، اور اسی طرح جو ہے وہ گدھے کے گزرنے سے، البتہ نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر سترا نہ ہو تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث کا ظاہر بھی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے۔ اگر سترا نمازی سے کچھ دور ہو تو معمولی سا چل کر اس کے قریب بھی جایا جا سکتا ہے۔ اگر سترا نمازی کے قریب نہ ہو، دور پڑا ہو، تو آپ چل کر اس کے قریب جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک ستون کے قریب کر دیا، دو ستون تھے، بندہ درمیان میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت عمر نے اس بندے کو تھوڑا دھکا لگا کے ستون کے قریب کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھو، اور فرمایا یہاں نماز پڑھو۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں تعلیقاً آئی ہے،
اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ موصولاً آئی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ حضرت عمر نے ایک بندے کو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا، اس کو تھوڑا دھکا لگا کے ستون کے قریب کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ اگر سترے سے دور کھڑا ہو تو سترے کے قریب بھی چل کر جا سکتا ہے۔ سوال، بیت اللہ اور مسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم سب کے لیے برابر ہے، بیت اللہ ہو یا مسجد نبوی ہو حکم برابر ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ بعض لوگ اس معاملے کو ہلکا لے کر بیت اللہ اور مسجد نبوی میں بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، پوری جرت سے نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے گزر رہے ہوتے ہیں، راستہ بھی پڑا ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کے گزر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، حرم کے اندر تو مجبوری ہے، مسجد نبوی کے اندر اجازت ہے۔ بھئی اللہ کے نبی یہ حکم کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم آپ کہاں ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے حدیث کے اندر کہا کہ جب کوئی آگے سے گزرنے لگے تو اس کو روکو، اگر نہ رکے تو دوبارہ اس کے ساتھ لڑائی کرو، یہ حکم آپ نے کہاں ارشاد فرمایا؟ بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپ حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر سترہ رکھنے کا حکم دے رہے ہو اور نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کر رہے ہیں، اور ایک بندہ کہہ کہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ایسا ہو سکتا، یا مسجد نبوی کے اندر گزر سکتے ہیں یا بیت اللہ کے اندر؟ تو کہیں بھی ہو نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے اور نہیں گزرنا چاہیے۔ ہاں صرف ایک صورت مستثنا ہے، اور وہ صورت بیت اللہ میں مطاف والی جگہ میں، اگر طواف والی جگہ میں لوگ طواف کے سنتے پڑھ رہے ہیں اور آگے سے طواف ہو رہا ہے تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ فاصلے پہ ہوتا ہے، اور وہاں قریب قریب نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں لوگ طواف کر رہے ہوں، بلکہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے پڑھنی چاہیے۔ باقی جو دیگر مقامات ہیں وہاں تو حکم وہی ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو عام مساجد کے اندر گزرنے کا ہے، یہ ہرگز نہیں کہ حرم کے اندر معافی ہے یا مسجد نبوی کے اندر معافی ہے، جس کا دل کرے گزرتا رہے آگے سے، نہیں، حکم سب کے لیے برابر ہے۔ چلیے جی، یہ تھے ہمارے جو مسائل سترے کے احکام اور مسائل کے حوالے سے۔ اب سترے کے ہمارے موضوع سارا مکمل ہو چکا ہے، اب سترے کا ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس سے متعلق کچھ احادیث ہیں چند ایک، وہ ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں وہ ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں 10-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ، اور اس طرح ہمارا یہ موضوع بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اگر کوئی رہ گی تو انشاءاللہ آپ اس کو مکمل کر لیں گے بعد میں۔ چلیے جی، ہمارے پاس سب سے پہلے باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان ہے۔ حضرت ابو جہیم بن حارث کی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہلی حدیث ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، لکان ان یقف 40، تو اس کے لیے 40 کھڑا ہونا، 40 دن یا 40 سال یا 40 برس کھڑا ہونا بہتر ہے اس کے آگے سے گزرنے سے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ بخاری کے 40 خریفن کے بعد الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی 40 سال کا بھی ذکر ہے۔ راوی کا تعارف انہوں نے ذکر کیا ہے، ابو جہیم بن حارث، ان کا نام عبداللہ تھا، حارث بن سما ان کو کہتے تھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ خزرج قبیلے سے ہے، معروف صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ بس اتنا کافی ہے اس صحابی کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل، یعنی اونٹ کے پلان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے۔ یہ وہی جو ہم نے حدیث ابھی پڑھی ہے، اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی جو ہے، جو لکڑی ہوتی ہے، اس کے برابر ہونا چاہیے، یہ ہم نے ابھی حدیث کے اندر پڑھا۔ حضرت صبرا یا صبرا بن کو پڑھا گیا ہے، بن معبد الجہنی روایت کرتے ہیں، یہ مدنی صحابی ہیں اور دل مروہ نامی جگہ میں مقیم تھے، اور ان کی کنیت ابو ثریہ ہے، تا کے ساتھ۔ پہلا غزوہ جس میں شامل ہوئے غزوہ خندق تھا۔ حضرت علی کے عہد خلافت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی طرف سے حضرت معاویہ کے پاس اہل شام سے بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا،
लियस्ततिर अहदुकुम फी सलाती वलौ बिसहमिन, चाहिए कि तुम में से कोई एक सुतरा बनाए नमाज में, अगरचे वलौ बिसहमिन, अपने तीर का ही क्यों ना सुतरा बना ले, अगरचे अपने सामने अपना तीर ही क्यों ना गाड़ ले, तीर जो चलाने वाला होता है अगरचे उसे क्यों ना गाड़ ले, लेकिन ये कि सुतरा होना चाहिए, लेकिन ये कि सुतरा होना चाहिए। और ये जो हदीस है तीर के हवाले से, इस हदीस में अगरचे कलाम है, लेकिन सही बात ये है कि हदीस ये सही है। मैं इसका हुक्म आपके सामने मजीद तफसील से जिक्र कर देता हूँ ताकि मसला जो है वो हल हो जाए। इस हदीस के बारे में अगरचे इस हदीस की सनद में कलाम है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हदीस जो है वो हसन, सही या कम अज कम हसन दर्जे की हदीस है, और सही मुस्लिम में इसकी मुताबिक मौजूद है, सही मुस्लिम में इसकी मुताबिक मौजूद है, इसकी तईद मौजूद है, लिहाजा हदीस जो है वो हसन या सही गैरी हदीस है इंशाअल्लाह। और इस हदीस से मालूम होता है कि मामूली चीज भी अगर कोई रख ली जाए जो कि ऊंट के पालान के पिछले हिस्से के बराबर लंबी हो, चौड़ाई में हो या बारीकी में हो, कोई हरज नहीं, बारीक हो या चौड़ी हो कोई हरज नहीं, लेकिन वो सुतरा बन सकती है। हज़रत अबू ज़र की हदीस हम पढ़ चुके हैं, हज़रत अबू ज़र की हदीस हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदमी की नमाज जो है वो काट देती है जब उसके आगे कोई सुतरा ना हो, औरत, गधा और कुत्ता, स्याह कुत्ता। ये हदीस हम पढ़ चुके हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी की हदीस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, अभी जो मैंने आपके सामने जिक्र की थी, हज़रत अबू सईद खुदरी की हदीस फरमाते हैं नबी साहब ने फरमाया इदा सल्ला अहदुकुम इला शैइन यस्तुरु मिनन नासी, जब तुम में से कोई एक किसी चीज की तरफ नमाज पढ़े जो कि लोगों से उसको रोक रही हो या उसके लिए सुतरा हो, फराद अहदुन, कोई एक चाहे अन यजताज़ा कि वो गुजरे बैना यदई, उसके आगे से, फलयदफाउ, तो उसे चाहिए उसे रोके, फाइन अबा, अगर वो गुजरने वाला इनकार करते, फलयुकातिलु, यानी रुकने से, फलयुकातिलु, तो उसके साथ लड़ाई करे, फइन्नमा हुवा शैतान, ये शैतान है जो इंसानी सूरत में आगे से गुजरना चाह रहा है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, ये हदीस भी हम पढ़ चुके, सॉरी ये हदीस जो है जिसके बारे में मैंने इशारा किया था कि नमाजी के आगे से खत खींचने के बारे में, खत खींचने के बारे में हदीस ये ज़ईफ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया इदा सल्ला अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़े, फलयजअल तिलका वजही शैयन, उसे चाहिए कि अपने चेहरे के सामने कुछ ना कुछ रख ले, उसे चाहिए कि अपने चेहरे के सामने कुछ ना कुछ जो है वो रख ले, फ़इन लम यजिद, बस अगर कुछ भी ना पाए, फलयनसिब असा, तो फिर लाठी खड़ी कर ले, फ़इन लम यकुन, अगर लाठी भी ना हो, फलयखुत तखत्तन, तो फिर वो खत खींच ले, फलयखुत तखत्तन, फिर वो खत खींच ले, यानी आगे लाइन लगा ले, लकीर लगा ले, तुम ला यदुर्रुहु मन मर्रा बैना यदैहि, फिर उसे गुजरने वाला कोई नुकसान नहीं दे सकता, यानी उसकी नमाज को खराब नहीं कर सकता। इसे इमाम अहमद और इब्न माजा ने रिवायत किया, इब्न हिब्बान ने सही कहा है। वलम युसिब मन ज़अम अन्नहु मुक़तरबुन बल हुवा हसन, हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं कि जो कहता है कि इसमें इज़्तिराब है इस हदीस की सनद में या मतन में, उसको गलती लायक हुई। सही बात ये कि हसन है, लेकिन सही बात यह है कि इस हदीस में कई इल्लतें हैं, एक इल्लत नहीं बल्कि 3 इल्लतें हैं। एक तो यह है कि इस हदीस में इस्माइल बिन उमैया है और उस पर कलाम है। दूसरा, इस्माइल बिन उमैया अपने उस्ताद से हदीस बयान करने में मुत्तरिब है। और तीसरा यह है कि इस हदीस में अबू अमर मोहम्मद बिन हुरैस या हुरैस जो है ये मजहूल है, ये मजहूल रावी है। तो 3 इल्लतें हैं जिनकी बुनियाद पर हदीस जो है वो ज़ईफ है, हदीस सही नहीं है। जब हदीस सही तो अमल नहीं हो सकता, लिहाजा सुतरा कम से कम ऊंट के पलान की पिछली लकड़ी के बराबर होना चाहिए। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, काला कहते हैं काला रसूलुल्लाह नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला यक़तउ सलात शैउन, कोई चीज भी नमाज को नहीं काटती, कोई चीज भी नमाज को नहीं काटती। वदराउ मस्ततातुम, और तुम रोके रखो हत्तुल इम्कान, गुजरने वाले को रोकते रहो। वदराउ, हटाते रहो, रोकते रहो, मस्ततातुम, जितनी तुम ताकत होती है, गुजरने वाले को आगे से जितना हो सके रोको, जितना हो सके उसे रोकना चाहिए, जितना हो सके उसे रोकना चाहिए। लेकिन ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन ये हदीस जो है ला यक़तउ सलात शैउन, ये हदीस ज़ईफ है क्योंकि सही अहादीस बुखारी मुस्लिम की है, हम अभी पढ़ चुके हैं कि नमाजी के आगे से गधा, औरत और कुत्ता गुजरने से नमाज टूट जाती है, नमाज काट देती है चीजें, जबकि यहाँ के कोई चीज भी नहीं काटती। और इस हदीस में एक तो मजालिद बिन सईद रावी है, मजालिद बिन सईद रावी है जिसमें कलाम है। इमाम अहमद कहते हैं लईसा बिशई, यहया बिन बहीन कहते हैं इससे हुज्जत नहीं ली जाती। इमाम नसाई कहते हैं लईसा बिल कवी, इमाम दारकुतनी कहते हैं ज़ईफ है। लिहाजा इसमें मजालिद बिन सईद रावी एक तो ज़ईफ है, और दूसरा ये रिवायत
ابو الوداق راوی کی روایت میں سے ہے اور یہ بھی ضعیف ہے. تو اس میں دو راوی ہیں جو ضعیف ہیں, ایک مجالد بن سعید اور دوسرا ابو الوداق. اور تیسری ایک اور علت ہے اس حدیث کی سند میں, اور وہ یہ ہے کہ مجالد جو راوی ہے اس نے حدیث کو بیان کرنے میں اضطراب مضطرب ہے, حدیث کو بیان کرنے میں مضطرب ہے. لہذا تین علتیں ہیں جن کی بنیاد پر حدیث ضعیف ہے. اور اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی نماز نہیں توڑتی, جبکہ صحیح حدیث کے اندر یہ ہے کہ گدھا, کتا اور عورت جو ہے وہ نماز کو توڑ دیتے ہیں. لہذا ان حدیث کو لیا جائے گا اور اس حدیث کو ترک کر دیا جائے گا, چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. صحیح حدیث کے اندر جیسے موجود ہے کہ اگر سترا نہ ہو تو کتا گزرنے سے, عورت گزرنے سے اور جو ہے وہ گدھا گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم و احکم. یہاں تک ہمارا باب مکمل ہوا, باب سطرۃ المصلی. آگے انشاءاللہ نماز میں خشوع کے حوالے سے اور دیگر احادیث انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے, اور نماز کا طریقہ اور یہ مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کوئی اگر سوال ہے آپ کا تو آپ سوال کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و احکم, و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.